آج میری شادی آسیہ کے ساتھ ہوئی۔ ہماری ارینج میرج تھی۔ میں نے آسیہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ابراڈ رہتا تھا، لیکن اب ہمیشہ کے لیے انڈیا سیٹل ہونا چاہتا تھا۔ یہی ایک بڑا بزنس کرنے کا ارادہ تھا میرا یہ خیال سن کر میری والدہ نے میرے لیے لڑکیوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیا۔ آسیہ کو میری امی نے ہی پسند کیا تھا۔ جب میں انڈیا آیا تو میری والدہ نے مجھے اس کی تصویر دکھائی۔ یوں تو میں بہت ہی خوبصورت انسان تھا، قد و قامت بھی اچھی تھی۔ میں پٹھان تھا تو یہ میرے جینز میں موجود تھا۔ میں نے آسیہ کی تصویر دیکھی تو بس دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن میں نے اس قدر حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ تصویر سے تو میری نگاہیں نہیں ہٹ رہی تھی۔ میری امی چٹکیاں بجاتے بولی، حمزہ کہاں کھو گئے؟ مجھے پتا تھا تمہارا یہی حال ہونے والا ہے، آسیہ ہے ہی ایسی۔ میں تو شرما گیا اور تصویر لے کر اپنے روم میں جانے لگا۔ میری والدہ بولی، ارے کچھ پوچھنا بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں جان تو لو، وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، بس امی، جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند ہے۔ خیر، میری شادی آسیہ سے ہو گئی۔ نکاح اور ولیمے کی تقریب بھی ہو گئی۔ ولیمے والے روز آسیہ اسٹیج سے اترنے کے ٹائم میں گرتے رہ گئی۔ شاید اس کا پیر لڑکھڑا گیا تھا۔ بہت ہیوی لہنگا بھی پہنا ہوا تھا اس نے۔ خیر، میں آسیہ کے ساتھ پا کر بہت خوش اور پرسکون تھا، جیسا کہ مجھے سائری کائنات مل گئی ہو۔ شادی کے کچھ دن بعد دلہن کو کچن میں کچھ میٹھا پکانا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں رسم تھی تاکہ وہ خانداری کی ذمہ داریوں کی شروعات کر سکے۔ میں نے آسیہ کو کبھی بھی کمرے سے باہر آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ ہم لوگ کہیں باہر بھی نہیں گئے تھے۔ جس دن اس نے میٹھا بنایا اس دن ہم سب ساتھ ڈنر کرنے بیٹھے۔ وہ کھانے کی چیزیں لا کر ڈنر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، بس کرو، بیٹھ جاؤ، ہمارے پیروں میں بھی چوٹ بھی ہے۔ اس نے کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے رات کو کمرے میں اس کو ایک آئنٹمنٹ لگانے کو دیا۔ میں نے کہا، زیادہ لگ گئی تھی تو اسی دن بتانا چاہیے تھا نا، میں تمہیں کل ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ آسیہ نے کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولو، میں تمہیں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ تم تکلیف سے چل رہی ہو۔ آسیہ نے کہا، نہیں مجھے چوٹ نہیں آئی ہے، وہ تو میری ایک ٹانگ تھوڑی چھوٹی ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ میں تکلیف میں چل رہی ہوں۔ میں نے کہا، کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا، میری ایک ٹانگ چھوٹی ہے، بچپن سے ہی پیدائشی۔ اس نے کہا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ آسیہ نے کہا، جی ہاں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ آسیہ رونے لگی، کہنے لگی، میں نے آپ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ چھپایا ہے، آپ کی امی کو تو ساری باتیں پتہ تھیں۔ یہ سننا تھا کہ میرا خون کھول گیا۔ میں اسی وقت کمرے سے باہر آیا۔ میں نے چیخ کر امی کو آواز لگائی۔ امی کہنے لگی، کیا بات ہے حمزہ، اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ میں نے کہا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا، میرے جیسے خوبصورت اور سکسیسفل انسان کی شادی ایک اپاہج سے کرا دی، مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ میں اپنے آپے سے باہر تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، میں نے بتانا چاہا تھا لیکن تم نے انکار کر دیا۔ میں نے انکار کر دیا لیکن آپ کو تو بتانا چاہیے تھا نا۔ آسیہ روئی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، آنٹی آپ نے کیوں نہیں بتایا حمزہ کو اتنی بڑی بات؟ وہ روئے جا رہی تھی اور میری والدہ اس سے معافی مانگتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے نہیں لگا تھا کہ حمزہ ایسا ریئیکٹ کرے گا، میری پرورش پہ مجھے یقین تھا۔ میں نے کہا، میں اس لڑکی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے ابھی کے ابھی طلاق دیتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے بہت منت و سماجت کی اور طلاق دینے سے منع کیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ میں نے آسیہ کو اسی وقت گھر سے نکال دیا، وہ اپنی ماں کے گھر رہنے لگی۔ کچھ دن بعد میری امی نے بتایا کہ آسیہ حاملہ ہے۔ کہنے لگی، اب تو اسے گھر لے آؤ، اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے بابو۔ میں نے کہا، مجھے نہیں چاہیے، نہ وہ
اور نہ ہی اس کا اپاہج بچہ۔ میں ان دنوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، یا یوں کہو نشے میں چور تھا۔ اس دوران بہت سی لڑکیاں میری زندگی میں آئیں، کیونکہ میں ہینڈسم اور اوپر سے بہت امیر تھا۔ ہر لڑکی میری دیوانی ہو جاتی تھی۔ کچھ مہینے بعد آسیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میری امی بہت خوش تھی، مجھے فوٹو دکھانے لگی۔ میں نے رخ بدلے بنا ہی کہہ دیا کہ مجھے نہیں دیکھنا ہے اور میں نبیلہ سے دوسری شادی کر رہا ہوں۔ میری یہ بات سن کر میری امی بہت رونے لگیں۔ مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے ٹھان لیا تھا۔ میں کبھی اپنی اولاد اور آسیہ سے ملنے نہیں گیا، نہ ان کے لیے کچھ روپے تحائف کبھی نہیں بھیجے۔ آسیہ BCom کری ہوئی تھی تو اس نے اپنے اخراجات خود پورے کرنے شروع کر دیے۔ نبیلہ بہت ہائی سوسائٹی والی لڑکی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن ایک دن میری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پتہ نہیں کون مجھے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ امی اور نبیلہ میرے سامنے تھے۔ امی بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھے جب تھوڑا ہوش آیا، میں نے امی سے کہا، امی میں ٹھیک ہوں۔ امی پھر بھی روئی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، امی مجھے بٹھائیں۔ امی خاموش تھی۔ میں نے کہا، امی میری ٹانگوں میں شدید درد ہے۔ امی روئے جا رہی تھی۔ میں نے خود سے اٹھنے کی کوشش کی تو میں محسوس کر چکا تھا کہ میری ٹانگیں اب کٹ چکی ہیں۔ میں یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میں اب اپنے گھر آ چکا تھا۔ میں ویل چیئر کے ذریعے ہی چلتا پھرتا تھا۔ مجھے ایک انسان اٹھانے اور بٹھانے کے لیے چاہیے تھا۔ نبیلہ کا ضبط بھی ختم ہو چکا تھا۔ شاید اس نے مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں کی تھی۔ نبیلہ نے کہا، میں تمہارے یہ سب نخرے اٹھانے کے لیے نہیں ہوں۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، اور تم تو اب میرے ساتھ کہیں آنے جانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ نبیلہ وہی سب کہہ رہی تھی جو میں نے آسیہ سے کہا تھا۔ نبیلہ مجھ سے خلا لے کر جا چکی تھی۔ مجھے اپنے سارے رویے یاد آنے لگے جو میں نے کبھی آسیہ کے ساتھ کیے تھے۔ میں نے کہا، امی یہ میرے گناہوں کی سزا ہے جو میں نے آسیہ کے ساتھ کیا۔ یہ اسی کی سزا ہے امی۔ میں رونے لگا۔ میں نے امی سے کہا، امی میں آسیہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آسیہ اور میرا بیٹا دونوں میرے گھر آئے۔ میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ میری ہی شکل و صورت کا تھا۔ اس کا نام آسیہ نے عرفان رکھا تھا۔ بہرحال میں نے رو رو کر آسیہ سے معافی مانگی۔ وہ کہنے لگی، آپ نے جو کیا وہ قابل معافی نہیں ہے حمزہ، مگر میں اپنے بچے کو اس کے باپ سے محروم نہیں کروں گی۔ میں عرفان کے لیے آپ کو معاف کر رہی ہوں، لیکن ہم اب ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، آپ کو کیسی لگی حمزہ اور آسیہ کی یہ سٹوری؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آسیہ کو حمزہ کو معاف کر کے اس کے ساتھ ہو جانا چاہیے تو آپ کمنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو لائک بھی کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔